وقت حکومت اگر عدالتی احکامات نہیں مانتی تو کیا یہ توہین عدالت ہے یا آئین کی پامالی خلاف ورزی؟ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر اکرم شیخ ایڈوکیٹ صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ۔ اکرم شیخ صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ یہ بیان کیجئے گا کہ آئین پاکستان کا یہ جو آرٹیکل 190 ہے اس کے تحت تمام ادارے سپریم کورٹ کی مدد کے پابند ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آرٹیکل کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب یہ آرٹیکل حقیقت میں تعین کرتا ہے رول کا، مختلف آرگنز آف اسٹیٹ کے رول کا یہ تعین کرتا ہے۔ یہ آرگن جو ہے یہ اسٹیٹ میں آپ کو پتا ہے لیجسلیچر ہے، اور اس کے بعد ایگزیکٹو ہے، پھر جوڈیشری ہے۔ لیکن ہمارا چونکہ کانسٹیٹیوشن فیڈرل ہے تو اس فیڈرل کانسٹیٹیوشن جہاں بھی ہو، جس ملک میں بھی ہو، وفاق کے دستور کا ایک خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی جوڈیشری کو کچھ ایسے اختیارات تفویض کیے جاتے ہیں جو وفاق کو باقی رکھنے کے لیے ناگزیر ہیں۔ یہ ہمارا صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے، یہ باقی بھی جہاں بھی وفاقی کانسٹیٹیوشنز ہیں یہاں وہاں یہ اس طرح کی ڈسپنسیشن اس کا ایک لازمی حصہ قرار دی جاتی ہے۔ آرٹیکل 190 آپ نے کہا کیا ہے؟ آرٹیکل 190 یہ کہتا ہے کہ آل ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹیز تھرو آؤٹ پاکستان shall act in aid of the Supreme Court۔ مجھے اکرم شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آرٹیکل 190 جو ہے یہ پابند کرتا ہے ایگزیکٹو کو، ایگزیکٹو سے مراد وزیر اعظم ہے یا صدر ہیں؟ یہ اس سے مراد وزیر اعظم ہیں، وزیر صدر ہیں، اور اس سے مراد وزیر اعظم کے تمام ماتحت ہیں۔ اور ہماری جو ایک جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے اس کے تحت چیف آف آرمی اسٹاف اور افواج پاکستان کے تمام ادارے اس آرٹیکل کے اسی طرح پابند ہیں جس طریقے سے کوئی سول ادارہ اس کا پابند ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اس آرٹیکل 190 کے تحت تمام ادارے پابند ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کی مدد کریں، یعنی اس کے فیصلے پہ عمل درآمد کریں۔ یہ بتائیے کہ جو شارٹ آرڈر آیا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، یہ توہین عدالت ہے یا اس کو یہ کیا ہے؟ یہ شارٹ آرڈر پہ عمل نہیں ہوا، تفصیلی آرڈر اگر آ جاتا ہے اور اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا تو یہ کیا توہین کہلائے گی؟ کیا کہلائے گا یہ؟ ڈاکٹر صاحب میری رائے میں تو اگر آرٹیکل 190 کی خلاف ورزی کی مرتکب ہو رہی ہے کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی جی، تو پھر وہ دستور کی خلاف ورزی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ اور میں ایک انوویٹو سمجھتا ہوں، میں اگر کوئی دستور کا ماہر ہو تو وہ شاید اس بات سے زیادہ بہتر طریقے سے روشنی ڈال سکے کہ یہ تو it will tend amount to subversion of the constitution، اور یہ شاید جو وہ آرٹیکلز جو ہیں جو ہائی ٹریزن کے قریب پہنچتے ہیں وہ اس کی زد میں یہ آئے گا۔ یہ صرف یہ نہیں رہے گا کہ اس نے توہین عدالت کر دی، یہ نہیں رہے گا کہ اس نے عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی کر دی، یہ تو یہ آئے گا کہ اس نے کانسٹیٹیوشن کے ایک مینڈیٹ کو پامال کر دیا۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آئین کی خلاف ورزی کہلائے گی تو اس کی کیا سزا ہے؟ اگر آئین کے ایک آرٹیکل کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو پھر اس کے مرتکب افراد کے لیے سزا کیا تجویز ہوتی ہے قانون پاکستان میں، آئین میں؟ دیکھیے سر، آئین کی اگر کوئی جان بوجھ کر خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ ہمارے 93 میں ایک بڑی تفصیلی فیصلہ دیا تھا جناب جسٹس رفیق طارق صاحب نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی وہ شخص جس نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے اگر وہ اس کی آئین کی اس طرح خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ غداری کا مرتکب ٹھہرتا ہے، وہ ہائی ٹریزن کا مرتکب ٹھہرتا ہے، اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چل سکتا ہے۔ یہ بتائیں اکرم شیخ صاحب، پھر کیا ہونے جا رہا ہے؟ عدالت
فیصلہ اپنا سنائے گی، اس کی بات ابھی تک نہیں مانی گئی، تفصیلی فیصلہ آنے والا ہے۔ ابھی تک تضحیق غالباً کی گئی ہے مختلف اس کے فیصلوں کی، اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں ججوں کو ادھر بھیج دیا جائے ادھر بھیج دیا جائے، جوڑ توڑ ہو رہا ہے پس منظر میں۔ آپ بیان کریں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا فضا ہے اس وقت عدالت اور ایگزیکٹو کے درمیان؟ مجھے تو خدا خیر کرے، مجھے تو ان کی مس گورننس سے، اور مجھے تو جو اس طریقے سے یہ ایکٹ کر رہے ہیں، غیر ذمہ دارانہ گورننس میں جس طریقے سے ملوث ہیں، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ کوئی ایسا سانحہ، کوئی ایسا سیاسی حادثہ نہ ہو جائے کہ پاکستان جمہوریت کی پٹری سے اتر کر دور افق کے اس پار ہمیں پھر ایک جدوجہد کرتا ہوا تو وکلاء کا طبقہ اور سول سوسائٹی اور باقی سیاستدان اس میں نظر آئیں۔ میں درخواست کروں گا پیپلز پارٹی سے، میں درخواست کروں گا جناب زرداری سے کہ یہ عدالت کے ساتھ ایک مخاصمت کا جو رویہ انہوں نے اپنا رکھا ہے، ہمیں جج صاحبان نہیں ہیں اور ان کے اپنے صوبے میں جج صاحبان نہیں ہیں، پنجاب میں جج صاحبان نہیں ہیں، سرحد میں جج صاحبان نہیں ہیں۔ اکرم شیخ صاحب یہ بتائیں کہ اگر عدالت آرٹیکل 190 کے تحت فوج سے کہتی ہے کہ آپ امپلیمنٹ کروائیں یہ فیصلہ، تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہوگی کہ فوج کو بلایا جا رہا ہے مداخلت کے لیے، اور جمہوری حکومت، وہ تو کراچی کے اندر بات ہوئی تھی فوج کی تو اس پہ شور ہنگامہ ہو گیا تھا، یہاں پر بھی ہنگامہ ہوگا کہ فوج کو بلا لیا؟ میری رائے میں ڈاکٹر صاحب فاضل عدالت کو شاید یہ ضرورت محسوس نہ ہو اور وہ ایک سیلف ریسٹرینٹ ایکسرسائز کر رہی ہے کہ وہ عدالت فوج کو طلب نہیں کر رہی، ورنہ عدالت کو پورا حق پہنچتا ہے۔ اگر وہ گمشدہ افراد کے بارے میں فوج کو طلب کر کے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان افراد کا پتہ کر کے ہمیں بتائیے گا، تو یہ ایک ایسا تنازع ہے جس کے بارے میں فوج پاکستان کی فوج ہے نا، ہندوستان کی فوج کو تو نہیں سپریم کورٹ طلب کرنے جا رہی، وہ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے کوئی دقتیں ہیں، ہماری مشکلات ہیں، ہم نے 8 ماہ سے جج صاحبان کو طلب کر رکھا ہے، تو آپ اس میں مدد کیجئے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عدالت کبھی بھی ایسا کرے گی۔ شیخ صاحب فوج کو بھی نہیں بلاتے اور حکومت عمل درآمد نہیں کرتی، پھر کیا ہوگا؟ لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ شبہ ہے، مجھے خدشہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ سوئس کیسز کے بارے میں اور جج صاحبان کی تقرری کے بارے میں انہوں نے کوئی جلد یا بدیر یہ چند دنوں کے اندر یہ ایکشن میں نہیں آئے گے تو شاید فوج کو مجبور ہو جانا پڑے پاکستان کو بچانے کے لیے اور پاکستان کے اداروں کو بچانے کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کو بچانے کے لیے۔ اکرم شیخ صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہی کہ خواتین و حضرات اکرم شیخ صاحب کی رائے آپ نے سنی، کیا معاملہ اس انتہا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک وقفے کے بعد انصار عباسی۔